اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انسانی ارتقاء کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ حصہ نمبر 6 ہے، پارٹ نمبر 6 ہے، اور ہم پہنچے تھے شعور تحت شعور اور لاشعور کی گھاٹیاں، یعنی اس سے انسانی ڈیولپمنٹ آگے ہوگی۔ تو شعور کی 7 گھاٹیاں ہیں، وہ کراس کریں گے تو آپ اگلی سٹیج پہ جائیں گے شعور کی۔ اسی طرح تھا تو شعور کی 7 گھاٹیاں کراس کریں گے تو اگلی سٹیج پہ جائیں گے، اور پھر لاشعور کی 7 گھاٹیاں کراس کریں گے تو اگلی سٹیج پہ جائیں گے۔ تو شعور کی 2 گھاٹیوں پر ہم نے بات کر لی تھی، وجود خالق ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ جی خالق اگر ہے تو کیا وہ وہی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تیسری گھاٹی ہے کہ کیا زندگی صرف اسی دنیا کی ہے یا موت کے بعد بھی کوئی دنیا موجود ہے، کوئی حقیقی زندگی موجود ہے۔ تو یہ شعور کی تیسری بڑی گھاٹی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو بندہ زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود سمجھتا ہے تو اس کا بیہیویئر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، کہ اگر وہ زندگی کو صرف اسی دنیا تک سمجھتا ہے تو پھر اس کا بیہیویئر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو زندگی کو نیکسٹ آگے بھی سمجھتا ہے۔ یعنی اگر دنیا اسی تک ہے، اسی زندگی کی دنیا ہے، اور زندگی جو ہے صرف اسی دنیا میں ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس مجھے صرف عیاشی کرنی چاہیے، اپنا بس مزے کرنے چاہیے، کیونکہ میں نے مر جانا، ختم کہانی ختم۔ تو پھر ان چکروں میں تو نہیں پڑنا چاہیے، نیکی بدی یہ تو فضول باتیں ہوئی نا۔ بھئی مجھے زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنا چاہیے، اینڈ دیٹس آل۔ مجھے اپنی زندگی کا یہ ایک ہی بار ملی ہے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی بھی میرے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو بری طرح کچل دینا چاہیے۔ کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنے؟ تو لاجیکل بیہیویئر تو یہی ہے۔ اب کوئی بندہ زندگی بھی صرف اسی جہان تک مانتا ہے اور پھر وہ جی ان چکروں میں پڑتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو پھر بیوقوف ہے، اچھے برے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ او یار انجوائے کرو اس دنیا کو، کل کو تم نے مر کھپ جانا ہے، کہانی ختم۔ لیکن اگر زندگی موت کے بعد بھی کنٹینیو کرتی ہے تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ پھر اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ زندگی کس طرح کی زندگی ہوگی، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، اور اس کے ریکوائرمنٹس کو کیسے پورا کیا جا سکتے، یہ سارے ایشوز پھر میرے سامنے آئیں گے، اور میرا شعور جو ہے اس کو تلاش کرے گا کہ بھئی اس کی ریکوائرمنٹ سمجھی جائیں، اور اس زندگی کی ریکوائرمنٹس کو پھر اگر ارن کرنا ہے یہاں سے تو پھر مجھے ارن کرنا چاہیے۔ چوتھی گھاٹی ہے، اس دنیا میں انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ آپ اگر یورپ میں لوگوں سے بات کریں تو کہتے ہیں آئی ہیو نیور تھاٹ آف اٹ۔ اس سے خدا کی بات کریں تو کہتے ہیں یار میں نے کبھی سوچا نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، مطلب ان کو وقت ہی نہیں ہے، ان کو اتنا بزی کر دیا گیا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی بیگانگی بڑھ چکی ہے انسان میں کہ اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو چکا ہے، اور یہ اسی دجالی سائنس اور دجالی سویلائزیشن کا کمال ہے کہ انسان کو اپنی اصلی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی کے مقصد کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی عقلی حوالے سے کیا ہے مقصد تو وہ کہتا ہے یار میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں ایک اچھا افسر بن جاؤں، تو اچھی گڈی، اچھی بوڈی، اچھا بنگلہ، بس یہ جی زندگی کا مقصد ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں پائلٹ بن جاؤں۔ تو یہ بیسیکلی یہ بڑے فیک مقاصد ہیں اور فل لائف کے نہیں ہیں۔ پھر ٹھیک ہے آپ پائلٹ بن گئے ہیں، آپ 60 ایئرس تک پائلٹ رہیں گے، اس کے بعد آپ کو ریٹائر کر دیا جائے گا، کہانی ختم ہو گئی، تو یہ پھر زندگی کا مقصد تو نہیں تھا۔ تو اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو وہ انسانی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ اگین ہمیں ضرورت پڑے گی ریولیوشن کی، اور ریولیوشن ہمیں بتائے گی کہ اصل مقصد کیا ہے، تو قرآن نے بتا دیا اس کا۔
کہ لما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا کہ ہم دیکھیں کون احسن اعمال کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آگے کی تیاری کرنی ہے، آگے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو یہاں سے ارن کرنا ہے، یہاں سے اکٹھا کرنا ہے۔ شعور کی چھٹی گھاٹی ہے علم کیا ہے؟ کیا علم انفارمیشن ہے یا علم ایکشن ہے یا پھر علم کچھ اور چیز ہے؟ وہ جیسے ڈینیل روسائڈ امریکن رائٹر اپنی کتاب پروفیشنز اینڈ ڈسپلنز میں لکھتا ہے کہ جو علم انسان کو چاہیے تھا وہ انسان نے ابھی تک تخلیق ہی نہیں کیا، اور جس علم کی انسان کو بالکل ضرورت نہیں اس کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ تو اصل میں علم ہے کیا؟ تو اصل علم تو ظاہری بات ہے وہی ہوگا نا جو آپ کو زندگی کی حقیقتیں بتائے کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور کیا زندگی اس دنیا کی ہے یا اگلی لائف میں موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور اگر کوئی زندگی ہے تو پھر وہاں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور ان ریکوائرمنٹس کو کیسے ارن کیا جا سکتا ہے، اور انسان کی اصل جو وہ ہے مقام ہے وہ کیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو علم ہوگا وہ اصل علم ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ انفارمیشن تو گوگل کے پاس سارے انسانوں سے زیادہ ہیں، ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں، پورے انسانوں نے جو کچھ کیا وہ ساری ریکارڈ ہو کے انہوں نے گوگل میں چلا دی ہے۔ تو وہ علم نہیں ہے، انفارمیشن جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ یہی مغرب کی غلطی ہے کہ اس نے انفارمیشن کو علم قرار دے دیا۔ علم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، علم ایکشن ہے، اور ایکشن بھی کون سا؟ کہ جو آپ کو آپ کے ارتقاء کی سیڑھیوں میں آگے بڑھائے، وہ ایکشنز، ان ایکشن سے ریلیٹڈ علم اور اس علم پر عمل کرنا، یہ ہے ریئل علم۔ اور ساتویں گھاٹی ہے انسان کی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ انسان کا کائنات میں اصل مقام کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا لائے عمل کیا ہے۔ یہی ریلیٹڈ ہے علم سے بھی، کہ اسی سے ریلیٹڈ جو علم ہوگا وہ اصل نالج ہے، تو وہ انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ تحت الشعور کی گھاٹیاں، تحت الشعور کی پہلی گھاٹی جو ہے وہ خود پسندی یا تکبرات ذات ہے، اور اسی خود پسندی نے شیطان کو مروایا۔ 6000 سال عبادت کی اور تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے وہ رجیم ہو گیا۔ نمبر 2، غیر اللہ پر انحصار، یہ تحت الشعور کی دوسری بڑی گھاٹی ہے۔ فلاں چیز مجھے فائدہ دے دے گی، فلاں بندہ مجھے فائدہ دے دے گا، فلاں چیز سے ایسے ہوا ہے۔ یہ جو غیر اللہ پر انحصار ہے یہ تحت الشعور کی دوسری بڑی گھاٹی ہے، اور جتنا انسان اس سے ہٹتا جائے گا وہ ارتقاء میں آگے بڑھتا جائے گا اور وہ ایک مضبوط انسان ہوتا جائے گا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے اس کے تھاٹس چینج ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کا پیچوٹری گلینڈ ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے اندر بائیو کیمیکل اور پیتھولوجیکل چینجز آتی ہیں انسان کے اندر، اور اسی طرح سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں، بایولوجیکل چینجز آتی ہیں، پیتھولوجیکل چینجز آتی ہیں، اور اس کے اوور آل اثرات جو ہے فزیکیلٹی پر بھی ہوتے ہیں۔ تیسری گھاٹی ہے کھانا پینا سونا بولنا،
اسی لیے تصوف میں کہا جاتا ہے کہ کم کھانا، کم پینا، کم سونا اور کم بولنا، یہ اولیاء کا شیوا ہے۔ تو اس پہ بھی ڈپینڈنس جتنی کم ہوتی جائے گی انسان ڈیولپ ہوگا، یعنی جو انسان جتنا زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کی ڈپینڈنس جو ہے ان چیزوں پر کم ہوتی جاتی ہے، وہ اپنی فطرت کو مسخر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کھانا پینا سونا بولنا یہ فطرت ہے نا۔ چوتھی گھاٹی ہے تحت الشعور کی جنسی لذت۔ تو یہ بھی جو ہے ظاہری بات ہے، اس پہ بھی جتنی وہ کم ہوگی ڈپینڈنس اتنا انسان ڈیولپ ہوگا۔ پانچویں گھاٹی ہے جلد بازی۔ قرآن نے اسی لیے کہا کہ ان الانسان کان عجولا، کہ بے شک انسان عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، بس کہتا ہے سب کچھ جلدی سے ہو جائے، فٹافٹ ہو جائے۔ تو یہ جو جلد بازی والی ہے یہ تحت الشعور کی پانچویں گھاٹی ہے۔ چھٹی گھاٹی ہے ذاتی مفاد کا میلان یا زندان۔ ذاتی مفاد کا زندان، یہ چھٹی گھاٹی ہے تحت الشعور کی، کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے تحت الشعور میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ تو جیسے جیسے اس چیز سے بڑھتا جاتا ہے تو اس کی پھر ترقی ہوتی ہے اور وہ ارتقاء میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ساتویں گھاٹی ہے معاشرے کا زندان۔ وہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، ویسا ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہے معاشرے کا زندان، یہ بھی تحت الشعور کی گھاٹی ہے۔ تو جو انسان اس سے آزاد ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط انسان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو معاشرے کا اسیر ہوتا ہے، جو معاشرے کا قید ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں لاشعور کی 7 گھاٹیاں۔ تو لاشعور کی پہلی گھاٹی ہے غیر اللہ کا خوف، یعنی بھوک کا خوف، موت کا خوف، نقص اموال کا خوف، نقص ثمرات کا خوف، ناکامی کا خوف، تکلیف کا خوف۔ تو غیر اللہ کا جتنا بھی خوف ہے وہ لاشعور کی پہلی بڑی گھاٹی ہے، خوف کی گھاٹی۔ دوسری بڑی، اور جو انسان اس سے نکلتا ہے تو وہ ڈیولپڈ انسان ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں نا، امیجن کریں کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہے تو کتنا سٹرانگ فیل ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جی جو سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو وہ ڈر جاتا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ واپس گھر میں چلا جاتا ہے، وہ کتنا کمزور ہے۔ دوسری بڑی گھاٹی ہے کہ کائنات میں غیر اللہ کی حقیقی کار فرمائی کو ماننا اور تسلیم کرنا، یہ لاشعور کی دوسری بڑی گھاٹی ہے، کہ حقیقی کار فرمائی لاشعور تسلیم کرتا ہے۔ شعوری طور پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا نا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو اہل حدیث اپنے آپ کو جو بڑا توحید کا وہ کہتے ہیں، سرپنچ کہتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر بھی لاشعور میں وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ حقیقی کار فرمائی جو ہے غیر اللہ کی بھی ہے، اور ان کے بہت سے ایکشنز جو ہے اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری گھاٹی ہے وحدت الوجود کا فریب یا سراب، یہ بھی لاشعور کی 7 گھاٹیوں میں سے ایک بڑی گھاٹی ہے، اور اسی میں منصور بھی گرا ہے۔ جو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے کہا ان الحق، تو وہ بیسیکلی وہی وحدت الوجود کے فریب میں آ گئے، اس سراب میں آ گئے، تو وہ اس گھاٹی سے آگے نہیں نکل سکے۔ تو ظاہری بات ہے جو اس فریب سے اور سراب سے نہیں نکلے گا
اور یہ تمام فریب اور سراب جو ہیں یہ ڈیوائن گائیڈنس آپ کو اس سے آگے نکالتی ہے. انسانی عقل میں اتنا دم نہیں ہے. ہاں انسانی عقل جب وحی کی روشنی میں چلتی ہے تو پھر وہ اگلی منازل طے کرتی ہے، ورنہ اپنے طور پہ وہ ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتی. یہ بہت گہری حقیقتیں ہوتی ہیں. چوتھی گھاٹی ہے لاشعور کی اسی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی چاہنا. شعوری طور پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں 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 نہیں، لیکن آن گراؤنڈ ایفرٹ ساری وہی ہوتی ہیں کہ اسی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے. کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. 90 سال کا بوڑھا بھی ہوگا تو وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اسی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہوں. پانچویں گھاٹی ہے اپنے جسم اور لذات دنیا کی محبت. ہمیں اپنے جسم سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اسی طرح دنیا کی لذات سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے. اور وہ لذتیں جو ہیں کچھ جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ذہن سے تعلق رکھتی ہیں. چھٹی گھاٹی جو ہے لاشعور کی وہ ہے گناہ کو کم یا چھوٹا سمجھنا اور بھول جانا. یہ بھی لاشعور کی 7 گھاٹیوں میں سے ہے کہ شعوری طور پہ ہم کتنا ہی کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں سمجھتے چھوٹا، لیکن ایکچولی اسی طرح ہی ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا بھی سمجھتے ہیں اور کم بھی سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم بہت سے گناہ دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں. سارا دن لغویات پہ ڈسکشنیں چل رہی ہوتی ہیں، فضولیات پہ ڈسکشنیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کو وہ چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے. وہ خیر ہے یار، یہ بندے کو اتنا مولوی بھی نہیں ہونا چاہیے یار. نہیں ٹھیک ہے مولوی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن انٹلیکچوئل ضرور ہونا چاہیے. مطلب ہے اب 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نرگس کی فلموں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور انہیں 5 گھنٹے لگا دیے ہیں، تو انہوں نے زندگی کے 5 گھنٹے ضائع کر دیے ایک فضول چیز پر. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جی وہ کوئی کتاب پڑھ لیں یا کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کر لیں، کوئی زندگی کی ابدی حقیقتوں کو سمجھ لیں. لیکن یہ لاشعور کی گھاٹی ہے نا. انسان کیا وہ یار خیر ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ یار اللہ رحمان و رحیم ہے، کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ اس رحمان و رحیم اللہ نے 6000 سال عبادت کرنے والے شیطان کو صرف ایک غلطی پہ راندہ درگاہ کر دیا. اور آخری گھاٹی ہے لاشعور کی نظریے کی محبت، کہ ہمیں اپنے نظریات سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ہمیں پتہ چل جائے غلط ہے اور ہم پھر بھی اس کے ساتھ سٹکان رہے ہیں سوائے نظریے کے. نظریے کے بارے میں مثلا کپڑا آپ لائیں اور آپ کو پتہ چل گیا 2 نمبر کپڑا ہے یار صحیح نہیں ہے، فوراً آپ جائیں گے واپس کرنے اور ساتھ اس کو سنائیں گے بھی کپڑے والے کو. اسی طرح آپ کوئی مشین لیں، واشنگ مشین لیں، وہ خراب تھی یا غلط تھی، فوراً آپ جائیں گے سوائے ایک نظریے کے کہ نظریے کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط ہے، دلیل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ماننا ہے. نہیں 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 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. او جی ہمارے آباء و اجداد کوئی وہ بیوقوف تھے؟ وہ سارے ان چیزوں کو مانتے تھے. اور یہی چیز جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ تھی حضور ختمی مرتبت کے دور میں، کہ حضور ختمی مرتبت جب ان کو قرآن کی آیت سناتے تھے تو وہ آگے کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد بیوقوف ہیں، بھئی ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. اور آج بھی یہی بات ہے کہ ہم ریولیوشن کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی روایات کو، ان کے کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو، ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کی کہی ہوئی وزڈم کو فائنل سمجھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہوں، چاہے وہ ریولیوشن کے خلاف ہوں، لیکن ہم انہی کو فائنل مانتے ہیں. تو
تو یہ ہے شعور تحت الشعور و لاشعور کی 7 گھاٹیاں، اور جب ان گھاٹیوں کو انسان سر کرتا ہے تو پھر وہ ارتقاء کی نیکسٹ سٹیج پہ، اور جو نہیں کرتے وہ ظاہری بات ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں ارتقاء میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی جو ہے پارٹ 7 میں انشاءاللہ۔